نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ٹک ٹاک اپلیکیشن کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ دارالعلوم کراچی بنوری ٹاؤن کا فتویٰ جو ہے وہ آ چکا ہے اس اپلیکیشن کے حوالے سے۔ اس سے پہلے فتویٰ بتانے سے پہلے چند ضروری باتیں جو اس اپلیکیشن کے حوالے سے ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب ذوالجلال نے مکمل زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں بتا دیے ہیں۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دین مبین کے حوالے سے باتیں بتائی ہیں، ان باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ محترم ناظرین، اسلام نے جو دائرہ ہمیں دیا ہے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اس دائرے سے باہر ہمیں نہیں نکلنا چاہیے۔ رب ذوالجلال کا حکم، جو حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے، اسی میں دین اور دنیا کی کامیابی موجود ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا گناہ چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے، اور ایک گناہ چھوٹا ہے تو یہ کیوں چھوٹا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ اگر بڑا ہے تو یہ کیوں بڑا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ہمیں اس کوشش میں نہیں لگنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے، بس اس کو ہمیں دیکھنا ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی کو گزارنی چاہیے۔ تو محترم ناظرین، جیسے چھوٹی چنگاری آگ لگانے کے لیے کافی ہے، اس طرح بڑی چنگاری سے آگ لگ جاتی ہے، تو دونوں آگ لگانے میں کافی ہے، تو اسی طرح چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے، دونوں سے قیامت والے دن سزا مل جائے گی۔ جو گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو جو انسان کرے گا، قیامت والے دن اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ یہ سوچتے ہوئے ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ جیسے علماء کرام ہماری جیسے رہنمائی کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اگر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ تو اللہ رب الجلال اس پرفتن دور کے اندر یہ لوگ اگر ہماری رہنمائی کرنے پر مصروف ہے، ہمارے ایمان بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ رب الجلال ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت دین کے اوپر چلنا ایسا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا مشکل ہوگا۔ تو یہ وہ دور ہے، اس دور کے اندر دین کے اوپر چلنا انتہائی زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ فطروں کا دور ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے قیامت جو ہے وہ قریب آتی جاتی ہے اور ہم دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یہ لازمی دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس سمت جا رہی ہے، ہم کس طرف زندگی کو اپنے موڑ رہے ہیں، اور ہماری جو زندگی ہے وہ کیسے گزر رہی ہے۔ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، اللہ رب الجلال کے احکامات ہماری زندگیوں میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں علماء کرام سے پوچھ کر اپنی زندگیوں کو گزارنی چاہیے۔ اگر ہم پوچھ کر زندگی کو گزاریں گے، انشاءاللہ تعالی دنیا اور دین اور دنیا دونوں کی کامیابی ہمیں مل جائے گی۔ تو محترم ناظرین، ہم پوچھتے نہیں ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی کو گزارتے ہیں، اور جو مرضی ہم اپنی زندگی میں کرنا چاہے وہ ہم کرتے جا رہے ہیں، تو یہ محترم ناظرین یہ غلط بات ہے۔ قیامت والے دن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، کو استعمال کیوں نہیں کیا اور گناہوں سے تم کیوں نہیں بچ سکے۔ تو ہم کبھی بھی ہمیں چھوٹ نہیں مل سکتی۔ عقل استعمال کرتے ہوئے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے، کون سا ہے، اور نیکی کون سی ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو عقل استعمال کرتے ہوئے بھی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم نہیں بچ رہے تو یہ علماء کرام، مفتیان کرام کی یہ بہت بڑی ان کی، میں کیا کہوں، ان کی محبت ہے، ان کی شفقت ہے کہ وہ بن پوچھے جو مسائل ہے وہ ہمارے سامنے لاتے ہیں اور ہمیں بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو اسی طرح محترم ناظرین، آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے،
سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم ہیں، جیسے یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، مختلف پلیٹ فارم ہیں موجود ہے۔ لوگ مختلف پلیٹ فارم جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اپنے اپنے جو پیغامات ہیں، اپنے اپنے ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں آج جو آپ کے سامنے میں بات کرنے جا رہا ہوں ٹک ٹاک اپلیکیشن کے حوالے سے ہے۔ آج 20 دسمبر بروز بدھ دارالعلوم کراچی بنوری ٹاؤن کا یہ فتویٰ آ چکا ہے کہ جو اپلیکیشن ٹک ٹاک ہے، اس اپلیکیشن کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور یہ فتویٰ نمبر جو ہے جاری کیا گیا ہے آپ کے سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، ٹک ٹاک جو ہے یہ اپلیکیشن حرام اور ناجائز قرار کیوں دیا گیا، اس کی وجوہات کیا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا تو نہیں چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے، ہمیں تو آنکھیں بند کر کے ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، چونکہ ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام جو ہے انہوں نے بتا دیا، تو ظاہر بات ہے اس میں کوئی خامی ضرور ہے، کوئی گناہ والی بات موجود ہے، تبھی تو انہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، ان میں کافی ساری خرابیاں ہیں، چند ایک آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں جو مفتیان کرام نے بھی ان کی وضاحت کی ہے۔ اس اپلیکیشن کے اندر لڑکیاں، عورتیں جو ہے مختلف قسم کے فحش ویڈیوز ہے وہ اپلوڈ کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے گناہوں میں پڑنے کا بہت زیادہ خدشہ رہتا ہے۔ دوسری بات، وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہے اس اپلیکیشن کے استعمال سے۔ تیسری ہے کہ اس میں اسلامی جو ہمارے علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، جو ان کی جو مذاق استہزاء جو ہے، ان کا مذاق اور استہزاء کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہر ایک کا استہزاء اور ہر ایک کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس اپلیکیشن کے اندر۔ تو اس کے علاوہ جو بزرگ حضرات ہیں، ہمارے سفید داڑھی جن کی سفید داڑیاں جن کی ہے، وہ بھی اس اپلیکیشن کے اندر پیسے کمانے کی لالچ میں اگر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک سلیم الطبع شخص جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو محترم ناظرین، اس اپلیکیشن کے اندر اور بھی کافی ساری خرابیاں موجود ہیں، گناہوں میں انسان ہر وقت پڑا رہتا ہے۔ تو ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے علوم اسلامیہ کراچی بنوری ٹاؤن والوں نے یہ فتویٰ جاری کیا۔ تو یہ پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ علماء کرام اور مفتیان کرام کی یہ بڑی مہربانی ہے، اللہ رب الجلال ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، آپ بھی جو ساتھی ٹک ٹاک اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں، ان سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ وہ اس فتوے پر عمل کرے اور دیکھیں یہ اگر وجوہات جو انہوں نے بتائی ہے یہ بالکل حق اور سچ ہے، بالکل 100% یہ اس اپلیکیشن کے اندر یہ پائے جاتے ہیں، تو لہٰذا ان خرابیوں کی وجہ سے اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، تو لہٰذا اس کا استعمال سے ہمیں بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے برعکس جو دوسرے پلیٹ فارم ہیں پیسے کمانے کے، اور بھی کافی سارے ذرائع ہیں، آن لائن کافی سارے ورک ہے، آن لائن ارننگ کے حوالے سے مختلف پلیٹ فارم موجود ہے، وہ ہم استعمال کر سکیں، اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یہ ویڈیو چونکہ کافی لمبی ہو رہی ہے تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ سے درخواست اور ریکویسٹ ہے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، تاکہ جو ہمارے دوست بھائی، ہماری بہنیں جو ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں، وہ اس خطرناک فتنے سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکے اور اس کو اپنے موبائل سے وہ ڈیلیٹ کر دے۔ تو اس کو بنوری ٹاؤن والوں نے ایک انتہائی خطرناک فتنہ قرار دیا ہے کہ اس دور کے اندر گناہوں میں پڑ جانے کا، گناہوں میں کی طرف لانے کے لیے جو سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ یہ ٹک ٹاک کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ٹک ٹاک جو ہے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، اور ہو سکے تو اس پر آپ عمل بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔